اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصوم فی ضوء القرآن، روزے قرآن مجید کی روشنی میں۔ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ گویا رمضان کا اور روزے کا اصل مقصد تقوی کی نشوونما ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اچھے کاموں کا کرنا، اطاعت کے کاموں کا کرنا اور برے کاموں سے بچنا، یا وہ کام کرنا جو اس کے پسندیدہ ہیں اور وہ کام چھوڑنا جو اس کے ناپسندیدہ ہیں۔ اس کے کرنے کے لیے انسان کو طاقت چاہیے، قوت چاہیے، اور وہ طاقت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ روزے سے۔ کیونکہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس میں کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو بار بار خود کو کنٹرول کرنے کی جو تربیت انسان کو روزے کی حالت میں حاصل ہوتی ہے، وہ باقی زندگی میں اس کو فائدہ دیتی ہے۔ جس طرح وہ اللہ کے حکم سے حلال چیز کو چھوڑتا ہے، اسی طرح وہ اللہ کے حکم سے حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے، یا چھوڑنے پہ قدرت حاصل ہوتی ہے اس کو۔ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں کی قضا ادا کرنی ضروری ہے۔ مریض یا مسافر پر روزہ چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں، یعنی قرآن کی تعلیمات۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ یعنی رمضان میں اگر روزے نہ رکھ سکو عذر کی وجہ سے تو بعد میں رکھ لو، یہ سہولت یا رخصت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، کبریائی بڑائی، اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ رمضان المبارک میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ افطار سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا وقت روزے کی پابندی سے مستثنی ہے، یعنی روزہ صرف دن کا ہوتا ہے، رات کا نہیں۔ دوران اعتکاف میں رات کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاتہ للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا
اور تم سے درگزر فرمایا، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہ شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت یعنی بوضاحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔